قل اے محبوب آپ فرما دیجئے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا اور اس پر جو ہماری طرف اترا، وما انزل علی ابراہیم اور اس پر ہم ایمان لائے جو اترا ابراہیم پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر، والاسباط اور ان کے بیٹوں پر، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی ہوئے ان پر جو نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم اس پر ایمان لائے، لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، یعنی جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کہ وہ بعض پر ایمان لائے، بعض کے وہ منکر ہو گئے۔ عیسائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کا انکار کیا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک اور انجیل کا انہوں نے انکار کیا۔ اسی طرح یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، ایسا نہیں کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر ایمان نہ لائیں، بلکہ سارے نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ لا نفرق بین احد منہم کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے، سب نبیوں کو نبی مانتے ہیں۔ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو تیسرے پارے کی ابتدا میں یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور سب سے بلند و بالا مقام نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ آج کل کچھ نام نہاد مذہبی اسکالر ٹی وی پر آ گئے جو نہ احادیث طیبہ کو مانتے ہیں اور نہ بزرگان دین اور صحابہ کو مانتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی من مانی تشریحات کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بت پرست ہو، سب دین پر ہیں اور سب کے دین قبول ہیں، لہذا کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایسے لوگوں کا رد فرماتا ہے اور فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ نام نہاد مذہبی اسکالر جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ مذہبی اسکالر نہیں ہیں بلکہ یورپ اور مغرب کے ترجمان ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو کوئی مانے گا تو وہ آخرت میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم چونکہ اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے
جو ایمان لا کر کافر ہو گئے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے، آپ کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اور آپ کی نبوت کا وہ اقرار کرتے تھے اور آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ کا انکار کر دیا اور کافر ہو گئے۔ اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ پھر سنیے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیوں کر اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے توفیق ایمان دے کہ جو جان پہچان کر اور مان کر منکر ہو گئی۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو برباد کر دیا اور خود اپنے ہاتھوں انہوں نے اپنے دلوں کو مردہ کیا، لہذا ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی شان و عظمت یہ تو ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے، مگر یہاں فرمایا گیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو برباد کیا، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، اور وہ گواہی دے چکے کہ رسول سچے ہیں۔ وَشَهِدُوا، یہ یہودی، یہ عیسائی حضور کی آمد سے پہلے گواہی دے چکے تھے، ان الرسول حق، کہ بے شک یہ رسول سچے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سچا مانتے تھے اور حضور کی آمد سے پہلے حضور کے فضائل سنایا کرتے تھے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں اور وہ روشن معجزات دیکھ چکے تھے۔ توریت، انجیل، زبور اور آسمانی صحیفوں میں جو لکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر کے وہ ان تمام نشانیوں کو دیکھ چکے تھے، پھر بھی انہوں نے حسد کی وجہ سے اور اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے، ان سے رشوتیں لینے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔